خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، لفظ ایمان سے مراد بائبل مقدس میں اعتقاد، اعتماد، توکل، بھروسہ اور یقین ہے۔ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدام کو بلائیں، ایسی شخصیات کو مدعو کریں، ایسے لوگوں کو دعوت دیں جنہوں نے خداوند الہیم خدا پر، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، توکل رکھا، بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اور ان پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو ان کے لیے جاری فرمایا، اور یہ سارے تجربات بخشے، اور اس سے بڑھ کر خدا نے ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ آج بہت ہی خوبصورت شخصیت جن کا نام پاسٹر کرس لولی ہے، بستی بلوچاں شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو اپنی خدمت دی ہے، اور خدا کا بندہ خدا کی خدمت بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے، اور خدا کثرت سے ان کو استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر جی، ویلکم پروگرام ایمان کی گفتگو میں آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بھائی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہوشنا ٹی وی کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا اور ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج مجھے اس ایمان کی گفتگو کے پروگرام کے اندر مدعو کیا تاکہ ہم ایمان پر بات چیت کر سکیں، اور اپنی شخصی گواہی کو میں اس پروگرام کے ذریعہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ پریز گاڈ، تھینک یو جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، اور جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ، خدا قدوس، لشکروں کے رب، یہ سنا میں ہم تیسے میں آتے پاک خدا جھکتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں پاک خدا، اس خوبصورت وقت کے لیے جو کہ تو نے ہماری زندگی کے اندر بخشا، تاکہ پاک خدا اس پروگرام کی وسادت سے پاک خدا ایمان کی گفتگو ہم کر سکیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سنا میں پاک خدا میں تیرا خادم ہوتا ہوا ہوشنا ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کے لیے، اور پاک خدا ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے پاک خدا میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، اور یسوع نام میں پاک خدا منت کرتا ہوں پاک خدا تو بہتوں کو بلس کرنا پاک خدا، تاکہ آج کی ہماری گفتگو پاک خدا تیری کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے باعث برکت اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کا سبب ٹھہرے۔ پاک خدا آپ لیجیے گا اور بڑی برکت عطا کیجیے گا، یسوع نام میں آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں، جب آپ چھوٹے تھے تو بچپن کے ایام کے اندر ایمان کی تقویت کہاں سے حاصل کی؟ جی پر صاحب، بہت شکریہ۔ میں اپنی شخصی گواہی کا آغاز جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ سے کرنا چاہوں گا۔ امثال کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت کو میں پڑھنا چاہوں گا، تلاوت کروں گا۔ یوں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ خدا کی زندہ بخش کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ بھائی صاحب، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پیدائش اور پرورش جو ہے ایک مسیحی گھرانہ اور ایماندار گھرانہ کے اندر پائی ہے۔ پریز گاڈ۔ والد صاحب ایماندار تھے، خدا کے ساتھ چلنے والے تھے، پاسٹر نعمت، اور وہ اکثر اوقات جب وہ خود پاسٹر نہیں تھے، ہمیں سائیکل پر وہ بٹھا کر مجھے، میری والدہ کو، میری بہن کو وہ سائیکل پر لے کر جایا کیا کرتے تھے چرچ میں، ٹھیک ہے۔ اور آٹا مل پر خدا کے خادم تھے پاسٹر نعمت، ان کے پاس ہم جایا کیا کرتے تھے،
اور وہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ چرچ کے اندر لے کر جاتے اور وقت پر لے کر جاتے. اور انہوں نے پھر جب ہم جاتے تو مجھے ایک چھوٹی سی پیانو لے کر دی ہوئی تھی, اور اس پیانو کو وہ میرے ہاتھ کے اندر دیتے اور کہتے کہ آپ نے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور آپ نے پرسٹیج کے اندر حصہ لینا ہے, آپ نے اس پیانو کو بجانا ہے, ٹھیک ہے. اور یوں والد صاحب جو تھے وہ ہماری تربیت کرتے رہے, ہمیں سکھاتے رہے, گائیڈ کرتے رہے. اور اکثر اوقات جب ہم جوان ہو رہے تھے, بڑھ رہے تھے, تو اکثر اوقات ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے تھے, کبھی کبھار مس کر جاتے, اور انہوں نے چھڑی کے ساتھ بھی ہمیں ڈانٹنا کہ آپ نے آج خدا کے پاک کلام کو کیوں نہیں پڑھا, آپ نے دعا کیوں نہیں کی. وہ اس طریقہ سے ہماری تربیت کرتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ خدا نے والد صاحب کو خدمت دی بستی بلوچہ کے اندر. انہوں نے پاسبانی خدمت کا 2000 کے اندر آغاز کیا, اور اس کے بعد خدمت کرتے رہے. اور کچھ وقت کے لیے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ بیمار ہو گئے, اور بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات, پریشانیاں جو ہیں ہماری فیملی کو فیس کرنا پڑی. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر سے اپنی خدمت کا آغاز کیا, اور وہیں سے جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو خدا نے ہمیں ایک باقاعدہ چرچ بلڈنگ کے لیے جگہ بھی خدا نے فراہم کی, اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا. اور جیسے ہی والد صاحب خدمت کرتے رہے, بیمار ہو گئے اور ہاسپٹل کے اندر چلے گئے, اور وہاں پر بھی انہیں بڑی جستجو تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ خدا کی خدمت کرے, خدا کی کلام کو سنائے, پرسٹیج کرے. تو وہاں پر بھی جب ان کا گلا کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گیا, تو وہاں پر جب وہ بول بھی نہیں سکتے تھے, تو وہاں پر مجھے بعض اوقات وہ رکا لکھتے, کاغذ پر لکھ کر گھر بھیجتے کہ بیٹا آپ خدا کی خدمت کیا کرو, بیٹا آپ کلام کو سنایا کیا کرو. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بعض اوقات سنی انسنی بھی کر دینی, چھوڑ دینا, لیکن خدا نے جب 2009 کے اندر والد صاحب کو اپنے پاس بلا لیا, تو اس کے بعد خدا نے مجھے بوجھ دیا اپنی خدمت کا, اور میں نے 2009 کے اندر یسوع المسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کیا. اچھا پاسٹر جی بتائیں, چونکہ آپ ایک خادم کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ کے گھر میں سب سے زیادہ دعا, خاندانی دعا کون کرتا تھا, آپ کے والد یا والدہ؟ جی بھائی صاحب, میرا بہت کم وقت جو ہے, کیونکہ والد صاحب تقریباً 4 سے 5 سال جو ہیں وہ بیماری کی حالت کے اندر رہے, اور جب میں چھوٹا ہی تھا, تقریباً 15 سے 16 سال کا تھا, تب میرے والد صاحب جو تھے وہ انتقال کر گئے. لیکن چونکہ دونوں والدہ اور والد دونوں خدمت کے اندر تھے, اور وہ دونوں جو تھے وہ دعا گو تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی دعائیں, ان کی محنتیں ہیں کہ خدا آج مجھے جوانی کے ایام کے اندر اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. پریز گاڈ. پاسٹر جی بتائیں, کون سی ایسی نصیحت ہے آپ کے باپ کی جو آج تک آپ کو یاد ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور خدا سے برکت لے رہے ہیں؟ بھائی صاحب, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیماری کے بستر پر تھے, اور وہیں سے وہ مجھے ریٹرن کر کے ہمیشہ بھیجتے تھے کہ بیٹا آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے, اور آپ نے خدا کی خدمت کو نہیں چھوڑنا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی وہ نصیحتیں, ان کی وہ لکھے ہوئے جو ہیں وہ رکے جو ہیں آج بھی میرے ساتھ میرے پاس موجود ہیں, اور میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو وہ میرے لیے باعث نصیحت ہیں, میرے لیے باعث تربیت ہیں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا باپ کا کہ جس نے مجھے چنا, اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے, ان کی ساری نصیحت کے لیے, ان کی تربیت کے لیے کہ انہوں نے اچھی پرورش کی, اچھی نصیحت کی, اور آج خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. جب آپ جوانی کے ایام کے اندر تھے, ہر نوجوان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں, آپ کی بھی کوئی ایسی خواہش تھی, کیا بننا چاہتے تھے؟ جی بھائی صاحب, جب میں نے خدمت کا ٹھانا کہ میں خدا کی خدمت کروں گا,
تو اس کے بعد کیونکہ لازم ہے کہ ایک خادم کے لیے ایک بیوی جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ خدا جب تو مجھے رشتہ ازدواج مہیا کرے تو ازدواج بھی جو ہے وہ دعا گو ہونا چاہیے، ازدواج بھی جو ہے وہ بلیسفل ہونا چاہیے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے 2012 کے اندر مجھے مسیحی اور ایماندار اور ایمان سے بھرا ہوا ازدواج مہیا کیا۔ اور میں گواہی کے طور پر بھی یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری شادی ہوئی، میں رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوا، تو میں نے اپنی بیوی کو جو پہلا گفٹ تھا، میں نے بیوی کو کہا کہ میں آپ کو سونے کی چین بھی دے سکتا ہوں، سونے کی انگوٹھی بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ گولڈن بائبل ہے، خدا کا پاک کلام ہے۔ اور میں نے فرسٹ ٹائم جو اپنی بیوی کو گفٹ دیا وہ یہ تھا کہ آپ خدا کے پاک کلام کو لیں، کیونکہ اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر ہوگا، ہمارے پاس ہوگا، تو دنیا کی کوئی خوشی جو ہے وہ ہم سے رہ نہیں سکتی۔ خدا ہمیں سب کچھ اس کلام کے وسیلہ سے مہیا کرے گا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب تک تقریباً مجھے 10 سال ہو چکے ہیں ازدواجی زندگی کے اندر بھی منسلک ہوئے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے، میرے گھرانے کو، میری فیملی کو خدا نے آج تک کسی چیز کی کمی رہنے نہیں دی۔ اور مجھے اکثر اوقات خدا کے بندہ داؤد کی بات یاد آتی ہے، اس نے کہتا ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، لیکن میں نے صادق کی اولاد کو بے کس اور ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے خدا سے کچھ مانگا ہے تو خدا نے ہمیں وہ سب کچھ مہیا کیا ہے۔ آمین۔ پاسٹر جی، یقیناً جب ہم خدا کے وفادار رہتے ہیں، جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، مگر جو میرے خدا کا حاجت مند ہے کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، خدا کے خوبصورت خادم پاسٹر کرس لولی سے خوبصورت گفتگو ان کی زندگی کی بابت ہو رہی ہے۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔